عقیدہ اسلام پر گفتگو کرنے کے لیے آئے اور ان سے گفتگو ہوتی رہی، لیکن یہ کہ جب انہوں نے ان باتوں کو نہ مانا کہ جن کو حضور سرور کائنات نے پیش فرمایا تھا، اور دوسرے معنی میں جسے ضد کہا جاتا ہے، کج فہمی جسے کہہ سکتے ہیں، ایسی صورتحال ہوئی، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب کہ علم آ چکا اور اس سے حجت پوری نہیں ہوئی تو پھر اے رسول تم دعوت دو اور بلاؤ اس عنوان سے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں اور تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لائیں اور تم اپنے نفوس کو لاؤ، جب جمع ہو جائیں تو ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ پھر جب ہم اس مقام پر آ جائیں تو گڑ گڑا کے بارگاہ ہدیت میں دعا کریں کہ اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر اہتمام ہوا کہ اب اس مقام پر جائیں کہ جہاں یہ امر واقع ہونے والا تھا، تو ادھر سے ان کے بڑے بڑے عالم جو نصارہ کے تھے، جو گفتگو کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ بڑے عالم تھے، وہ موجود تھے، اور حضور جب برآمد ہوئے تو اس شان سے کہ آگے آگے خود پیغمبر آخر الزماں تھے، تو آپ کی انگشت مبارک کو تھامے ہوئے حسن مجتبیٰ، آغوش میں حسین، حضور کے پیچھے شہزادی کونین، اور سب سے پیچھے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اس شان سے یہ مختصر سا قافلہ جب برآمد ہوا تو کئی حجتیں پوری ہو گئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نتیجہ نکلے کہ کوئی جھوٹ پر مصر ہے، نصارہ سے گفتگو کے بعد گویا یہی نتیجہ نکل رہا تھا کہ وہ ایک غلط بات کہہ رہے تھے، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ اپنے نظریے تثلیث کو اور اصول تثلیث کو پیش کر رہے تھے، تین چیزیں کہ خدا ہے تو خدا کے بیٹے عیسیٰ ہیں، روح القدس ہے، جبرائیل ہے، یعنی تو تین باتیں ہیں، اور اسی پر ان کی گفتگو تھی، اور حضور اور مولا کائنات ان سے گفتگو کرتے ہوئے جب اسے سمجھا رہے تھے تو انہوں نے اپنی غلط بیانی پر ہی اصرار کیا، جھوٹ پر ہی مصر رہے۔ اب یہ بات قرآن کے الفاظ میں سمجھ میں آتی ہے کہ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے کہ جس کے لیے قرآن کے الفاظ میں نفوس قدسیہ کی جانب یہ اشارہ کیا گیا کہ گڑ گڑا کے دعائے بد کی جائے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ نتیجہ کلام پاک میں اس آیت میں محفوظ ہے کہ جھوٹے ہوں تو ان پر اللہ کی لعنت۔ اب آیت بھی ظاہر ہے، ان کو پہنچا دی گئی کہ یہ حکم آیا ہے، اب وہ مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں کہ حضور پر یہ پیغام آتا ہو، لیکن یہ کہ ان تک یہ بات تو پہنچی کہ اب یہ طے ہونا ہے کہ بلاؤ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، عورتوں کو بلاؤ، نفسوں کو بلاؤ، اور ہمارا کام تو اتنا ہی ہے کہ جب جمع ہو جائیں تو ہم جھوٹوں پر لعنت کر دیں۔ تم ایک بات کہہ رہے ہو عیسیٰ کے بارے میں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ نبی تھے، آخر نبی بن کر حضور آئے ہیں، ہمارا یہ بیان ہے، دونوں میں سچ بات کون سی ہے وہ واضح ہو جائے گی، اس لیے کہ جب دعا کی جائے گی تو
اللہ کی لعنت ان کے لیے مخصوص ہوگی، اللہ کی لعنت ان کے لیے ہو جائے گی۔ یہ ایک بات عجیب ہے کہ لعنت کی لفظ ہے کہ دعا کریں کہ خدا جھوٹوں پر لعنت کر دے، اللہ کی لعنت مخصوص ہو جائے۔ لعن جو ہے کس صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے، یہ ایک سوال ہے کہ خدا نے اپنی لعنت کو جھوٹوں کے لیے مخصوص کر دیا، یعنی ظاہر ہو جائے کہ خدا کی لعنت جھوٹوں پر ہو گئی۔ آج کتنے ایسے جھوٹے ہیں جو موجود ہیں، جب نص کلام پاک میں کہ جھوٹوں پر لعنت ہے تو لعنت تو ان پر ہو رہی ہے۔ انسان کریں، چھپ کر کریں یا دل سے کریں لعنت ان پر، تو ملائکہ کر رہے ہوں گے، خدا کی طرف سے مقرر ہوں گے لوگ، لعنت ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد، اس مرحلے کے بعد انہوں نے سمجھا کیا نصارہ نے؟ جب یہ کہا کہ اب یہ جو قافلہ آیا ہے تو ان کے سردار نے کہا کہ میں تو ایسی صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کہیں گے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو وہ ہٹ جائے گا، یعنی صداقت ان کی اتنی مضبوط ہے، تو ان کو یہ بات کیسے یقین کی منزل میں سمجھ میں آ گئی اس وقت کہ اب یہ لعنت کے لیے کہیں گے تو لعنت ظاہر ہو جائے گی۔ یہ تو ہو سکتا تھا نا کہ چلیے کر لیں، اب کبھی نتیجہ نکلے گا بعد میں، جیسے آج کل بہت سے جھوٹے یہی بات کیا کرتے ہیں کہ چلو تم بھی جھوٹے ہیں ہم بھی جھوٹے ہیں تو لعنت ایک دوسرے پر کرتے رہیں گے، تب جب ہوگی لعنت معلوم ہوگا، تب اس وقت تو مقابلہ کر لیتے، لیکن ان کو یقین یہ ہو گیا کہ اب اس وقت آثار لعنت کے ظاہر بھی ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ان کے مقابل میں جھوٹ کہے گا اور جھوٹ پر مصر ہوگا تو منشا یہ ہے کہ لعنت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ نص قرآنی ہے، یہ بات رسول کو رسول نہ ماننے کے باوجود نصارہ کو سمجھ میں آئی، اور رسول کو رسول ماننے والوں کی سمجھ میں بہت سوں کی اب تک نہیں آئی ہے۔ یہ آیت سے بالکل ایک سیدھا صاف نتیجہ نکلا کہ اتنے دن سے اڑے ہوئے تھے تو اب بھی اڑ جاتے، کہا چلو ہم بھی کر دیں گے لعنت، لیکن کہا نہیں، ان کے سردار نے کہا کہ اب ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ اب یہ سمجھ گئے کہ اگر ہوگی لعنت تو آثار بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ اب یہ اہل بیت کے گھرانے کی فضیلتیں ان کے گھر میں کیسے مخصوص ہوتی ہیں اور کیسے مربوط ہوتی ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن کس طرح قرآن کو سمجھاتا ہے، تو پھر جو لوگ کہ قرآن ناطق ہیں وہ بھی اسی آئینے میں اور روشنی میں کس طرح سمجھ میں آتے ہیں، ایک دوسرے کے مرحلے میں ایک دوسرے کے بارے میں کس طرح وضاحت ہوتی ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک موقع کلام پاک میں ایسا بھی ہے کہ جہاں ہم ایک آیت اور تلاوت کرتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک صلوات فرمائیں۔ یہی نفوس تھے جو ردا کے نیچے جمع ہو گئے، اور جب جمع ہو گئے تو مشیت نے تعارف کا انداز اختیار کیا۔ جبرائیل نے پوچھا ومن تحت الکساء، کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے پدر بزرگوار ہیں، اور ان کے کفوں ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں۔ یہ ردا کی بات تھی، تو مرکز تعارف شہزادی کو بنایا، بنا کے ان رشتوں کو بیان کیا۔ اب جب آیت میں بات آئی تو آیت نے کیا بتایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اب رسول کہہ رہے ہیں، اللہ نے وہاں کہا فاطمہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے کفوں ہیں، ان کے پدر ہیں، یہ تعارف ہوا۔ آیت کہہ رہی ہے، آیت میں حضور کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، اپنے عورتوں کو لائیں، اپنے نفوس کو لائیں۔ ان دونوں آیتوں کے معیار کو ملایا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ مشیت نے عالم اسلام پر اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ جو فاطمہ کے بیٹے ہیں
انہی کو حق پہنچا کے وہ نبی کے بیٹے کہلائیں. اور نساء رسول یعنی رسول کے گھر کی عورتیں کون ہو سکتی ہیں کہ مرد کے جو رشتے ہیں تو یا تو ماں کا رشتہ ہے یا زوجہ کا یا بیٹی کا. مادر گرامی تو تھی نہیں حضور کی کہ وہ سوال ہی پیدا ہوتا. اب دو رشتے باقی رہے، ازواج ہیں یا بیٹی ہیں. تو بتایا کہ نساء کی لفظ صرف ہونے کے بعد اگر خاندان نبوت میں سے طبقہ نسواں میں سے کسی کی نسبت دی جائے کہ یہ حضور کے گھر کی خاتون ہیں تو وہ نسبت صرف فاطمہ کے لیے مخصوص ہوگی، اس لیے کہ ردا کے نیچے فاطمہ تھیں. اور فضیلت یوں ظاہر ہوئی کہ جب یہ کہا کہ بالہا اس آیت میں اس تعارف کے موقع پر، آیت تطہیر کے نزول کے موقع پر، تو یہ بتایا کہ یہ راز بھی سمجھو کہ ہم میدان میں لا کے گھر کی بات کو سمجھاتے ہیں کہ جو فاطمہ کا کفو ہوگا وہی نفس رسول ہوگا، جو نفس رسول ہوگا وہی فاطمہ کا کفو ہو سکتا ہے. ان دونوں مقامات پر جو تعارف کا انداز ہے اسے آپ ملائیں اور نتیجہ نکالیں تو یہ معلوم ہوگا کہ وہاں تطہیر بیان کی گئی، یہاں صداقت کا تذکرہ ہے. توجہ آپ کی، تطہیر بیان کی گئی اور ذکر ہے یہاں مباہلے میں صداقت کا کہ اب آنے والے جھوٹوں پر لعنت کریں گے. نفوس وہی ہیں، تعارف کا انداز الگ ہے، نفوس وہی ہیں. تو یہ معلوم ہوا کہ مفہوم تطہیر میں یہ بات شامل ہے کہ شائبہ کذب بھی ہو تو تطہیر نہیں ہوتی. تطہیر مطلق جسے کہا جائے ممکن نہیں ہے اگر جھوٹ کا شائبہ ہو، ورنہ کچھ نفوذ بدل جاتے کہ تطہیر والے کچھ اور ہیں، سچے کوئی اور ہیں. لیکن صداقت مطلقہ بھی ہو، طہارت مطلقہ ہو، تو یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو ایک دوسرے سے مربوط ہیں کہ اگر تطہیر میں شائبہ رجس آیا تو صداقت نہیں ہے، صداقت میں شائبہ کذب آیا تو تطہیر نہیں ہے. اب ردا کے نیچے ہو یا میدان میں ہو، لوگ نبی کے گھر سے نہیں نکلیں گے، فاطمہ کے گھر سے نکلیں گے اور آئیں گے. یہی مرکز تطہیر بھی ہے، یہی مرکز صداقت بھی ہے. ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائیں. ایک صلوات اور